سچ بتائیے کتنا عام ہو گیا ہے؟ نماز پڑھیں تو نیند آتی ہے، کوئی دین کی طرف بلائے تو مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھیں تو بند کرنے کے بہانے یاد آ جاتے ہیں، یار آج نہیں کل سے پڑھ لوں گا، بس آج نہیں کل سے شروع کر دوں گا، اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا۔ جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے تو دل نہیں لگتا، اس کا مطلب دل بدل تو نہیں گیا۔ دوسری، گناہ سے خوف نہ کرنا۔ کس کو ٹینشن ہے؟ میں نے کہا نا روز صبح فجر قضا ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، ہماری فیملی میں گناہ ہو رہے ہیں یا ہم گناہ کر رہے ہیں، کسی کو تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے یار آج بہت ٹینشن میں ہو، کیوں یار وہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، گولڈ ڈاؤن ہو گیا، ڈالر نیچے آ گیا، فلاں پرابلم۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا یار آج نماز قضا ہو گئی، آج جماعت چلی گئی، آج یہ گناہ ہو گیا، چہرے پر بھی افسردگی نہیں آتی، تو اس کا مطلب دل تو نہیں بدل گیا۔ اور تیسری بات فرمایا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں مگر کسی کو فکر نہیں ہے، لوگ قبرستان میں کہہ لگا رہے ہوتے ہیں اب یارو ذرا جنازہ پڑھ کے پھر چلتے ہیں ذرا فلم دیکھنے۔ ارے جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو، کوئی عبرت نہیں کہ کل تمہارا جنازہ ہونا ہے۔ اب سوچئے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہمارے سامنے گل پلازا کا، زندہ جل گئے لوگ، ایک سیکنڈ پہلے انہیں نہیں پتا تھا کہ آج ہم گھر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خواتین تھی، ایسی سٹوریاں سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ خیال کسی کو آیا کہ کل میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، مجھے تیاری رکھنی ہے مرنے کی؟ مگر عبرت نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے مرنے کی۔ ایسا نہ کریں، یہ دل بدلنے کی نشانی ہے۔ 3 نشانیاں یاد رکھیے گا: عبادت میں دل نہ لگنا، گناہ کا خوف نہ ہونا، یا جناب کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ یار کسی کی جنازہ دیکھ کر میں نمازی تو بن جاؤں کہ یار یہ تو مجھ سے چھوٹی عمر کا بندہ آج قبر میں چلا گیا، میں بھی کل چلا جاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے جانے سے فرق کسی کو نہیں پڑنا، یہ دنیا ویسے ہی چلنی ہے، کچھ دنوں باتیں ہوں گی پھر ختم، ہم بھولی بسری داستان بن جائیں گے، ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ پلیز فکر کیجئے، توبہ کیجئے، اور اب توبہ کی رات آ رہی ہے تو انشاءاللہ شب برات آپ نے اور ہم نے توبہ کرنی ہے، اس سے پہلے بلکہ توبہ کر لیں، نمازوں کو پابندی شروع کر دیں، وہ رات تو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، منگل کی رات بن رہی ہے نا انشاءاللہ، منگل 14 شعبان اور بدھ 15 شعبان، ان دونوں دن ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو، نامہ اعمال کا پہلا دن 15 شعبان بھی روزے سے ہو۔ پھر 14 شعبان آپ نے ابھی حدیثوں میں سنا کہ کتنی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تقریباً تمام ہی مراکز جو ڈیفنس میں ہیں، کلفٹن میں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ، وہاں 14 شعبان کو نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہماری مسجد فیضان غوث پاک میں بھی 14 شعبان کو منگل کو میری گزارش ہے کہ عصر کے بعد مسجد میں آ جائیں، یہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال کا آخری وقت ہوگا، مغرب ہوتے ہی شب برات شروع ہو جائے گی، تو ذکر و اذکار میں، درود پاک میں یہ وقت گزاریں۔ مغرب کی نماز یہاں باجماعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ 6 نوافل پڑھائے جاتے ہیں، یہ صدیوں سے معمول ہے۔ تو 2 رکعت، ہر 2 رکعت نفل کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی، جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا ان کے لیے افطار کا انتظام ہوگا، عشاء کی جماعت ہوگی، اور اس کے بعد کچھ دیر آپ کو وقفہ دیا جائے گا، آپ فریش ہو کے واپس آ جائیں۔ رات 11 بجے انشاءاللہ یہاں پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام باجماعت ہوگا انشاءاللہ، اور 11:30 بجے انشاءاللہ جیسے صلاۃ التسبیح ختم ہوگی انشاءاللہ تو یہاں انشاءاللہ بیان شب برات کا ہوگا انشاءاللہ، میری بھی رات کو یہاں حاضری ہوگی، ہم مل کر انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ وہ رات دعاؤں کی رات ہے، خصوصی دعا بھی ہوگی، تو آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ وہ رات ساری رات عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو قبرستان جائیں، آپ نے سنا 100 نفل پڑھنے کی حدیث پاک آپ نے سنی، ہو سکے تو 100 نوافل پڑھیں۔ وہ رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو وہاں چلے جائیں یا مدنی چینل پر اس میں شامل ہو جائیں، خاص دعا امیر اہل سنت فرمائیں گے، تو اس خاص دعا میں بھی آپ نے شامل ہونا ہے، اور پھر 15 شعبان بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان راتوں کو، ان دنوں کو برکتوں میں اور عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔